الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين صدق الله العظيم. تراویح کے چند اہم نکات. کل کی تراویح میں سوا پارے کی تلاوت کی گئی. آج آپ کے سامنے جو چند نکات پیش کیے جائیں گے وہ سورہ اعراف کے پیش کیے جائیں گے. یہ سورت مکی صورتوں میں سے ایک سورت ہے جس کے اندر حضرت کی رسالت اور مرنے کے بعد والی زندگی آخرت کے دلائل دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ توحید کے تعلق سے بھی کچھ دلائل دیے گئے ہیں. اس صورت میں انبیاء کرام کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں, خصوصاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اعراف کے معنی ہوتے ہیں بلند مقام اور بلند جگہ کے, لیکن اصطلاح میں اعراف جنت اور جہنم کے درمیان اس بلند جگہ کو کہا جاتا ہے جس جگہ وہ لوگ کچھ عرصے تک, کچھ دنوں تک رہیں گے جن کے اچھے اور برے اعمال برابر ہوں گے. پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت میں داخل فرما دیں گے. شروع اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پر جو کتاب اتاری گئی ہے وہ اس لیے اتاری گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کو آگاہ کریں اور آپ اس کی طرف سے تنگ دل نہ ہو جائے. اور یہ کتاب نصیحت کا پیغام ہے ایمان والوں کے لیے, یعنی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے, منوانا نہیں ہے. یہ لوگ مانے یا نہ مانے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھ لے گا. اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ترازو قائم ہوگی, وزن قائم ہوگا. چنانچہ جن لوگوں کے اعمال اچھے ہوں گے, جن کے ترازو کے پلڑے بھاری ہوں گے, وہ لوگ عیش و آرام میں ہوں گے, وہ لوگ کامیاب ہوں گے. اور جن کے ترازو کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں دنیا کے اندر. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی, پھر اچھی صورت بنائی, پھر تمام فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو, تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس سے کہا, اس نے انکار کر دیا. انکار کرنے کی وجہ بتائی کہ اس نے کہا کہ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے بنایا, اس لیے میں کبھی بھی آدم کا سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے نکل جاؤ مردود ہو کر کے. اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک, یعنی دوبارہ زندہ کیے جانے تک مہلت دے دو. میں تمہارے بندوں کو آگے سے, پیچھے سے, دائیں سے, بائیں سے, ہر طرف سے انہیں بہکاتا رہوں گا اور انہیں وسوسے میں ڈالتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جاؤ تمہیں مہلت دے رہا ہوں, لیکن مہلت کب تک دے رہا ہوں یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے. نہ یہاں ذکر کیا گیا, نہ پہلے پارے میں ذکر کیا گیا, اور جہاں پر بھی یہ واقعہ اور آیا ہے وہاں پر بھی نہیں ذکر کیا گیا. لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب اس نے مہلت مانگی کہ دوبارہ زندہ
کہ یہ جانے تک مجھے مہلت دو، تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے لکھا ہے، تفسیر کی کتابوں میں بات ملتی ہے کہ پہلی بار جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت سب کے سب جب مر جائیں گے تو یہ ابلیس بھی مر جائے گا، اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا جب سب لوگ زندہ ہوں گے تو یہ بھی زندہ ہو کر کے میدان حشر کی طرف جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جا تجھے مہلت ہے، میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آ سکتے۔ چنانچہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ تم دونوں اس جگہ پر رہو اور جہاں سے چاہو کھاتے پیتے رہو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اس درخت کے قریب مت جانا۔ وہ درخت کون سا ہے یا کون سا تھا، اس کے بارے میں نہ قرآن میں لکھا گیا ہے اور نہ ہی حدیث میں لکھا گیا ہے۔ وہ رہا ہوگا کوئی درخت، ہمیں اس درخت کی جاننے سے کوئی ہمارا فائدہ بھی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ گندم یعنی گیہوں کا درخت تھا، کچھ لوگوں نے لکھا کہ وہ انجیر کا تھا، کچھ نے لکھا کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ درخت کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصلحتاً یہ منع کر دیا تھا کہ کوئی تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اگر جاؤ گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ابلیس جو کہ ان کا دشمن بن گیا تھا، ان کی وجہ سے جنت سے نکلوا دیا گیا تھا، اس نے یہ ٹھان لی کہ جب تک میں ان دونوں کو جنت سے نہیں نکلوا دوں گا میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ چنانچہ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیا، اور ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے دماغ میں اس نے یہ بات ڈالی کہ اللہ نے تمہیں جو منع کیا ہے وہ اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، جس طرح فرشتے ہمیشہ جنت میں رہتے ہیں ویسے تم کو ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس درخت کے کھانے سے تم کو روک دیا، نہ بن جاؤ یا ہمیشہ تم اس میں نہ رہو، اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسے منع کیا ہے۔ اور قسم کھا کر کے اس نے جو ہے اپنی بات کی دلیل دینے لگا کہ میں قسم کھا رہا ہوں تمہارے لیے، میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں۔ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کو کھا لیا، ان کے جسم پر جو جنتی کپڑے تھے وہ اترنے لگے، چنانچہ وہ اتر گئے اور جنت کے اندر درخت کے پتوں سے وہ دونوں اپنی شرمگاہ کو چھپانے لگے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ شرم و حیا جو ہے وہ شروع سے انسان کے اندر پائی جاتی ہے، اس کی فطرت میں داخل ہے کہ ایک دوسرے کی شرمگاہ کوئی دیکھ نہ پائے۔ اس سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں نے میرے حکم کو توڑ دیا، تم دونوں کو یہاں سے نکل جانا ہے۔ وہ دونوں بہت پشیمان اور شرمندہ ہوئے، انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہماری بخشش اور مغفرت نہیں کی تو ہم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعا سکھلائی حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو۔ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو شخص اس دعا کو پڑھ کر کے توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی توبہ قبول فرمائیں گے، کیونکہ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی توبہ کرنے کے لیے۔ یہ بہت اہم بات ہے، توبہ سے پہلے اس دعا کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کے مقصد کو بتلایا کہ لباس وہ لباس ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی سطر چھپاتا ہے، اور لباس زینت کا سامان بھی ہوتا ہے۔ تو لباس سب سے پہلے ایسا ہونا چاہیے جو سطر کو چھپانے والا ہو اور اچھا لباس ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں کے لباس تو سطر چھپانے والے ہوتے ہیں لیکن ان کے لباس جوکر کے جیسے دکھتے ہیں، عجیب و غریب دکھتے ہیں کہ دیکھنے والا ہمیشہ ہنستا ہے۔ لباس قیمتی بھی ہوتا ہے لیکن ایسے لباس نہیں، تو لباس سطر چھپانے والا ہو اور تقوی کا لباس ہو۔
تقویٰ جو ہے اندرونی اور روحانی بیماریوں سے انسان کو بچاتا ہے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ہماری آیتوں کے ساتھ تکبر کیا، وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ اونٹ اتنا بڑا اور سوئی کا ناکا اتنا باریک، کیسے کوئی اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے کے اندر سے داخل ہو سکتا ہے؟ یہ محاورہ ہے، عرب والے لوگ اس طرح بولا کرتے تھے۔ جب یہ بات نہیں ہو سکتی ہے تو دوسری بات بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اذا فاتت الشرط فات المشروط، جب شرط نہیں پائی جائے گی تو شرط کے پیچھے جو چیز مشروط جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں پایا جائے گا۔ حالانکہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنا وہ وعدہ سچا پایا جو تم سے کیا گیا تھا؟ تو جہنمی یہ کہیں گے ہاں ہم نے پا لیا۔ اس وقت ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ وہ کون ظالم ہے؟ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ اعراف والے وہ بلند جگہوں پر ہوں گے، یعنی جنت اور جہنم کے بیچ میں ایک بلند دیوار ہوگی، وہاں پر وہ لوگ رہیں گے کہ جن کے اعمال اچھے اور برے ہوں گے اور وہ برابر ہوں گے، تو وہ لوگ کچھ عرصے تک وہاں پر رہیں گے۔ جنتیوں کو دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، جہنمیوں کو دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے کہ اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ تو نے ہمیں ان لوگوں میں سے نہیں بنایا۔ حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف از دوزخیہ را پرسد اعراف بہشت است۔ جنتی حوروں سے اگر پوچھا جائے کہ اعراف کیا ہے تو اعراف انہیں جہنم محسوس ہوگا، اور دوزخیوں سے اگر کہا جائے کہ اعراف کیسی جگہ ہے تو کہیں گے کہ بھیا ہم کو نکال کر کے وہیں پر ڈال دو، یہ زیادہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے لیے دوزخ تو بہت زیادہ تکلیف کا باعث ہے اور یہ اعراف ہمارے لیے بہت اچھا ہے۔ تو اعراف کا ذکر اس میں کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا گیا ہے، پھر حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا ہے، اسی طرح لوط علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، اور شعیب علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ان کے اوپر آگ کی بارش برسا دی، اور جو لوگ بچے تھے ان کو ایک کڑک آواز سے ان کے دل پھٹ گئے اور وہ سب کے سب مر گئے، اور اس میں بھی جو بچ گئے تھے اللہ نے زمین کو پھاڑ دیا اور سب کو زمین کے اندر سمو دیا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بہت تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ تم دین کی دعوت دو۔ فرعون نے کہا تو بہت بڑا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو نبی بولتا ہے، اللہ کچھ نشانی بتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا عصا زمین پر رکھا، فرعون کے اوپر فرعون کی طرف وہ عذاب بڑھا اور فرعون کود کر کے اپنے تخت سے نیچے چلا گیا، وہ ڈر گیا۔ اس کے بعد اس کے قوم کے سرداروں نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تمہیں تمہارے گھروں سے تمہارے شہر سے نکال کر کے اس پر قبضہ کر لے گا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے چلو یہ مقابلہ ہوگا، تمام جادوگروں کو جمع کیا جائے۔ چنانچہ چھٹی کے دن، جس دن تمام لوگوں کی چھٹی رہتی تھی، اس دن 70,000 جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارا مقابلہ ان جادوگروں سے ہوگا۔ چنانچہ جب جادوگری کا کرتب دکھانے کے لیے یہ کہا گیا ان سے، تو ان تمام نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی رسیاں اور اسی طرح چمڑے کی چیزیں جو ہے میدان میں ڈالی، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ جو ہے بن کر کے وہاں پر چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ چنانچہ جیسے ہی وہ عصا زمین پر ڈالا گیا، تمام سانپوں کو اس عصا نے، اس اژدہے نے نگل لیا۔ اس کے بعد جتنے بھی جادوگر تھے انہیں معلوم تھا کہ اس ملک میں ہم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، تمام کے تمام جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے کہا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو سکھائے پڑھائے ہو اور موسیٰ تمہارا استاد دکھ رہا ہے۔
کہ جب میں اپنا عصا ڈالوں گا تو تم لوگ اپنے جادو کو روک لینا اور میرا عصا جو ہے اژدہا وہ تمام سانپوں کو نگل جائے گا، تم تو سردار معلوم ہوتے ہو۔ کہا نہیں، یہ ہمارا کوئی آپس میں کوئی بات ہماری نہیں ہوئی تھی، اور ہم جو ہے اپنے اپنا کرتب دکھا دیے، لیکن یہ جو ہے کوئی جادوگر نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نبی ہی ہے، اس لیے ہم سب جو ہے موسیٰ اور ہارون کے علیہ السلام کے رب پر ایمان لا رہے ہیں، وہ سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ اسی طرح سامری کے اس واقعے کو جو آپ تفسیر میں جو گزر چکا اس سے پہلے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر پار چلے گئے، دریا پار چلے گئے، تو وہاں پر ان سے کہا گیا کہ تم فلسطین کی سرزمین پر جاؤ جو تمہارے باپ دادا کی سرزمین ہے، وہاں اس قوم سے لڑائی کرو اور تمہیں ضرور فتح حاصل ہوگی، پھر وہاں رہنا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہاں تو بہت طاقتور لوگ ہیں، ہم کیسے وہاں جا کر کے ان سے لڑائی کریں گے، کیسے ہم ان کو نکالیں گے؟ چنانچہ 40 سالوں تک میدان تین میں انہیں باقی رکھا اور وہ وہیں پر بھٹکتے رہے، پھرتے رہے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تمام آسانیاں اور تمام عیش و آرام وہاں پر فراہم کیے گئے۔ ضرورت پڑی ایک دستور کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا، 10 راتیں اور اس میں اضافہ کر دی گئی، ٹوٹل 40 راتیں ہو گئیں۔ تو ادھر سامری جو سب سے بڑا جادوگر تھا، اس نے کہا کہ موسیٰ خود اپنے رب کو تلاش کرنے کے لیے گئے ہیں، موسیٰ کو خود نہیں معلوم کہ میرا رب کون ہے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے تمام لوگوں کے زیورات کو اکٹھا کیا اور آگ پر تپایا اور ایک بچڑا بنا دیا۔ گائے کے بچے کو بچڑا بولتے ہیں۔ بچڑا بنانے کے بعد اس سے یہ لکھا ہوا ہے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے اندر کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی مٹی اس نے اٹھا کر اس کے منہ میں ڈال دی، اس سے آواز پیدا ہو گئی اور کہا کہ تمہارا رب یہی ہے، تم اسی کی پوجا کرو۔ چنانچہ جب 40 راتوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آتے ہیں اپنے بھائی کی گاڑی کی، ادھر آؤ، تم جو ہے میری عالمی موجودگی میں کیا کرا دیا تم نے بہت غلط کیا۔ تو انہوں نے کہا میں نے سمجھایا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے، اس لیے میں اور کچھ نہیں کر سکا، مجھے معاف فرمائیے۔ چنانچہ ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کیسے مان لیں کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ چنانچہ 70 آدمیوں کو اکٹھا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ چلو کوہ طور پر، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے کتاب دی موسیٰ علیہ السلام کو۔ چنانچہ وہ سب جب دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک آواز سنی تھی، پتہ نہیں کس کی آواز تھی، اللہ کی آواز تھی یا کسی اور کی آواز تھی۔ دیکھیے کتنے ہر دھرم تھے لوگ۔ آگے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل تو ہے سمجھتے نہیں، آنکھیں تو ہے دیکھتے نہیں، اور اسی طرح کان تو ہے سنتے نہیں، وہ لوگ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں اور یہی لوگ غافل ہیں۔ پھر سورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو تم لوگ غور سے سنو اور خاموش رہو۔ اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جو نمازیں ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، ان نمازوں میں اگر امام قرات کرتا ہے تو اس کی آواز غور سے سننا چاہیے، اور جن نمازوں میں امام صاحب خاموش رہتے ہیں ان نمازوں میں ہم کو خاموش رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو تلاوت کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کے بیچ میں تلاوت نہ کریں جو لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہیں۔ ایک تو تلاوت کرنے والے ثواب حاصل کرنے کی نیت سے تلاوت کر رہے ہوں گے اور انہیں الٹا گناہ مل جائے گا، کیونکہ قرآن جب پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے۔ ظاہر بات ہے جو لوگ اپنے کام میں مشغول رہیں گے وہ کیسے قرآن سن سکتے ہیں؟ اس لیے کہا گیا کہ قرآن اگر پڑھنا ہے تو آپ پڑھیے، لیکن لوگوں کے بیچ میں نہ پڑھیے جہاں لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں۔ اس کے بعد سورہ اعراف کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ قرآن کریم کے ذریعے ہمارے شہر ملک اور عالم اسلام کے حالات تبدیل فرمائے۔